وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. کیا بات ہے. کہا کہ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، زمین کے پودوں سے ملی، اور پھر اس کے بعد پودے اگے، اور اس کے بعد کھیتی چورا چورا ہو گئی. تو آدمی مال کے فتنے میں اگر مبتلا ہو تو دنیا کے اوپر غور کرے کہ دنیا فانی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تیرے ساتھ. یہ تو اس عورت کی طرح ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. جی سعدی نے بالکل صحیح کہا ہے. نہ لائق بود عیش با دل برے کہ ہر بامدادش بود شوہر. ایسی دنیا سے، ایسی چیز سے دل لگانا بالکل درست نہیں ہے. ایسی عورت سے، ایسے محبوب سے دل لگانا بالکل درست نہیں جس محبوب کا ہر رات ایک شوہر ہو. یہ دنیا ایسی ہی ہے. اور اس کی مثال پانی سے دی گئی ہے. جی پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ٹھہرتا نہیں ہو. اگر کہیں ٹھہرا بھی رہے تو ہوا چلنے کی وجہ سے مستری ہوتا ہے، ایسے لہریں پیدا ہوتی رہتی. اور کسی نے سچ کہا ہے کہ یہ دنیا پانی کی طرح ہے اور تمہاری زندگی ایک کشتی کی طرح ہے. یہ تمہاری زندگی کی کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے. جب تک پانی نیچے ہے تب تک تم بھی محفوظ ہو اور کشتی بھی محفوظ ہے. اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی، تم بھی ڈوب جاؤ گے. تو دنیا کو دنیا کی اوقات میں رکھو. دنیا کو اگر کشتی میں لے آؤ گے زندگی کی تو تم بھی چلے جاؤ گے اور ایک کشتی بھی چلی جائے گی. تو دنیا فانی ہے، پانی سے تشبیہ دی گئی اس کی. کیا کتاب ہے اللہ، سبحان اللہ. یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا.